بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر کامن ایررز، ناؤن کے استعمال میں جو غلطیاں ہم کر بیٹھتے ہیں ان کے بارے میں ہے۔ کامن ایررز ان دا یوز آف ناؤنس کے استعمال میں کون کون سے غلطیاں کرتے ہیں اور ان کی کچھ کی تصحیح بھی یہاں دی جا رہی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ بعض الفاظ جیسے کہ بیگیج ہے، کٹلری ہے، ایڈوائس ہے، یہ جو ہے یہ سنگولر ہوتے ہیں، ایڈوائسز نہیں ہوتے، ایڈوائس ہوتا ہے۔ مثلا ہم کہتے تھا فرنیچر ان دس ہاؤس، دا فرنیچرز ان دس ہاؤس آر بیوٹیفل، تو یہ رانگ ہوگا۔ فرنیچر کا جمع نہیں ہوتا، یہ سنگولر ہوتا ہے، تو دا فرنیچر ان دس ہاؤس از بیوٹیفل۔ فرنیچر سنگولر ہے تو فرنیچر از ناٹ آر، اور فرنیچرز نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض ناؤنس ہیں، مثلا نیوز ہے، پالیٹکس ہے، یہ جو ہے یہ پلورل ہے لیکن یہ سنگولر ٹریٹمنٹ ان کا ہوتا ہے، پلورل یہ نظر آتے ہیں۔ مثلا دا نیوز آر سیڈ، یہ غلط ہوگا۔ نیوز یہ ورڈ اس طرح بنا ہے نارتھ، ایسٹ، ویسٹ اینڈ ساؤتھ۔ وٹ ایور از نیو از نیوز، وٹ ایور کمز فرام دا نارتھ، the east, the west and the south is news or makes news۔ تو یہ نیوز ایک لفظ ہے، ایکرونیم قسم کا لفظ بھی یہ بنتا ہے، تو نیوز کا مطلب یہ نہیں کہ چونکہ اس کے آخر میں اس ہے تو یہ جمع ہوگا۔ the news are said incorrect ہوگا، the news is said کریکٹ ہوگا۔ تیسری بات، بعض الفاظ مثلا کیٹل ہے، شیپ ہے، ڈیئر ہے، یہ ایسے ہے کہ یہ پلورل سینس میں استعمال ہوتے ہیں صرف۔ مثلا اگر ہم کہیں کہ دا کیٹل از گریزنگ تو یہ غلط ہوگا۔ دا ڈیئر از گریزنگ، دا شیپ از ٹو بی ایٹن تو یہ غلط ہوگا۔ دا کیٹل آر گریزنگ، کیٹل مطلب جانور جو پالے جاتے ہیں، دا کیٹل آر گریزنگ صحیح ہوگا، دا کیٹل از گریزنگ غلط ہوگا۔ دا شیپ از انوسینٹ، یہ ٹھیک ہوگا، غلط ہوگا۔ دا شیپ آر انوسینٹ۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ کیٹل اگر مختلف قسم کے ہے، کچھ گاؤ ہے، کچھ بھینسیں ہے، کچھ بکریاں ہے، تو پھر اس سینس میں مختلف نو ہو تو کیٹلز ہم کہہ سکتے ہیں۔ شیپس اگر 5 مختلف نسلوں کے بیڑ ہوں تو ہم ان کو شیپس اسی سینس میں کہہ سکتے ہیں، ادروائز شیپ۔ اور ہیئر کا بھی یہی ہے، آئی ہیو 3 hairs، اگر ہم کہیں گے تو 3 مختلف کلرز کے یا مختلف لوگوں کے بال۔ ادروائز ہیئر بھی، ہیئر کا جمع بھی ہیئر ہے۔ شی از ہیونگ گرے ہیئر، گرے ہیئرز ہم نہیں کہیں گے، تو دا کیٹل از گریزنگ یہ انکریکٹ ہوگا۔ دا کیٹل آر گریزنگ یہ ٹھیک ہوگا، جانور چر رہے ہیں۔ چوتھی بات اس میں یہ کہ بعض ناؤنس مثلا کمیٹی ہے، کونسل ہے، جیوری ہے، یہ سنگولرلی ٹریٹ کیے جاتے ہیں۔ مثلا ہم کہیں گے دا کمیٹی ہیز ڈیسائیڈڈ، دا کمیٹی ہیو ڈیسائیڈڈ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، ٹیم بھی ہے اس میں۔ دا ٹیم اگر ایک ممبر، دا ٹیم آر پلئنگ ان دا اسٹریٹ، اگر ہم اسے ایز اے یونٹ لے لیتے ہیں، دا ٹیم ہیز پرفارمڈ ویل، سارا ٹیم 11 بندوں پر مشتمل اگر کرکٹ کا ہو تو یہ 11 بندوں پر مشتمل ٹیم کو اگر یونٹ لے لیتے ہیں تو پھر یہ سنگولرلی ٹریٹ ہوتا ہے۔ لیکن فردن اگر آپ ٹریٹ کرتے ہیں تو یہ پلورلی بھی استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا دا ٹیم ہیز پرفارمڈ ویل، اگر ہم دا ٹیم ہیو پرفارمڈ ویل کہیں گے تو انڈیویجولز مراد ہوگا، تو یہاں کریکٹ کیا ہوگا؟ دا ٹیم ہیز پرفارمڈ ویل، دا ٹیم آر پلئنگ ان دا اسٹریٹس۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیم کا ہر ایک انڈیویجول، ہر ایک جو ممبر ہے وہ تمام لوگ، ٹیم کے تمام ممبران کھیل رہے ہیں۔ 5ویں بات یہ ہے کہ دا اسٹرکچر
a singular noun plus preposition plus another singular noun. अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनता है कि सिंगुलर नाउन होता है, फिर प्रीपोजिशन आता है और फिर वही सिंगुलर नाउन आता है, तो ये सिंगुलर नाउन ट्रीट होता है. मसलन मैन आफ्टर मैन वर कमिंग टू द क्लास, स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट वर कमिंग टू द क्लास. ये इनकरेक्ट होगा. क्या होगा? स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट इज कमिंग टू द क्लास. यहाँ मैन आफ्टर मैन आर बीइंग किल्ड, या के बाद दीगरे लोगों को मारा जाता है, तो मैन आफ्टर मैन आर किल्ड गलत होगा. मैन आफ्टर मैन इज किल्ड ये ठीक होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर मैन है, फिर आफ्टर प्रीपोजिशन है और फिर वही सिंगुलर नाउन है. तो सिंगुलर नाउन फॉलोड बाय प्रीपोजिशन एंड देन फॉलोड बाय अनदर सिंगुलर नाउन, ये स्ट्रक्चर जब आ जाता है तो ये हम इस स्ट्रक्चर को सिंगुलर नाउन की हैसियत से ट्रीट करेंगे. तो ये गलत होगा कि मैन आफ्टर मैन आर बीइंग किल्ड. ठीक क्या होगा? मैन आफ्टर मैन इज बीइंग किल्ड. छठी बात यह है कि नाउन्स लाइक ब्रिक, वुड, स्टोन आर जनरली ट्रीटेड एज अनकाउंटेबल नाउन्स. ये अनकाउंटेबल नाउन्स में हमने कहा है कि जिनके साथ हम 1 2 3 कह सकते हैं. 1 मेज, 2 मेज, 3 मेज, 1 रूम, 2 रूम्स, 3 रूम्स, 1 बॉय, 2 बॉयज़, 3 बॉयज़. लेकिन 1 2 3 जिनके साथ नहीं कहा जा सकता वो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं. 1 वाटर, 2 वाटर्स, 3 वाटर्स हम नहीं कह सकते. वाटर्स हम उस सेंस में कह सकते हैं अगर हमारा मुराद समंदर हो. बाकी वाटर के सेंस में ये चूँकि काउंटेबल नाउन नहीं है तो 1 2 3 इसके साथ हम नहीं कह सकते. इसी तरह केस होगा वुड, ब्रिक. मसलन अगर हम कहेंगे द विंडो इज़ मेड ऑफ ग्लासेस, यहाँ तो शीशे 3 है या 4 है, लेकिन ये अनकाउंटेबल है, तो हम द विंडो इज़ मेड ऑफ ग्लासेस नहीं कहेंगे. द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड्स नहीं कहेंगे. अलबत्ता एक सेंस में हम कह सकते हैं कि अगर इस खिड़की में 3 या 4 या 6 मुख्तलिफ कलर्स के और मुख्तलिफ अक़साम के शीशे हो, तो उस सेंस में हम कह सकते हैं कि द विंडो इज़ मेड ऑफ ग्लासेस. तो इट मीन्स कि मुख्तलिफ ग्लासेस, मुख्तलिफ कलर और मुख्तलिफ किस्म के ग्लासेस से बनी हुई खिड़की. इसी तरह अगर हम कहें कि द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड्स, तो इसका मतलब ये होगा कि टेबल का तख्ता एक किस्म के लकड़ी का है, इसकी एक टांग दूसरे किस्म की लकड़ी है, फिर तीसरे किस्म की है. मुख्तलिफ नो अगर हो तो हम प्लूरल कह सकते हैं. अदरवाइज़ ये हम एज अनकाउंटेबल इस्तेमाल करेंगे. मसलन द विंडो इज़ मेड ऑफ ग्लासेस गलत होगा. द विंडो इज़ मेड ऑफ ग्लास. फिर 7वीं बात यह है वर्ड नाउन है स्टोन. वेट के लिए अगर स्टोन इस्तेमाल किया जाता है तो ये सिंगुलर होगा. मसलन हम ये नहीं कह सकते कि ही वेज 20 स्टोन्स, हम ये कहेंगे ही वेज 20 स्टोन. 20 स्टोन उसका वज़न है. लेकिन दूसरे सेंस में हम स्टोन को प्लूरल भी इस्तेमाल कर सकते हैं. मसलन एमेराल्ड एंड ब्ला ब्ला आर प्रेशियस स्टोन्स. ज़मरुद, याकूत, मरजान, ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्टोन्स हैं, दे आर डिफरेंट स्टोन्स. तो इस सेंस में जब स्टोन के अक़साम का जिक्र हो रहा हो तो ये प्लूरल सेंस में इस्तेमाल होगा. अदरवाइज़ अगर हम वेट के लिए स्टोन इस्तेमाल करते हैं तो ये सिंगुलर होगा. तो ये गलत होगा अगर हम कहें कि ही वेज 20 स्टोन्स. ही वेज 20 स्टोन. ही वेज 20 किलो, किलोज नहीं. ही वेज 20 किलोग्राम. स्टोन और किलो का एक ही उसूल होगा. 8वीं बात यह है योग. पश्तो में जग कहते हैं. बैल हल चलाने के लिए, हल के साथ बैलों को बांधने के लिए जो होता है योग. योग सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है. देयर आर 2 योक्स. देयर आर 3 योक. 3 yoke were brought, or 3 yokes were brought to the field to bind the oxen or the oxes with. फिर ब्रदर और ब्रदरन आता है. अगर खूनी रिश्ता हो तो ब्रदर आएगा. मसलन यहाँ मैंने लिखा है रईस एंड शाहसवार और ब्रदर्स, खूनी रिश्ता है.
لیکن we the people of Pakistan are brethren. The Afghans are brethren. The Greeks are brethren. ایک دوسرے کے بھائی ہیں. کسی قبیلے کے لوگ ہیں, کسی قوم کے لوگ ہیں, کسی وطن کے لوگ ہیں, تو brethren اس صورت میں استعمال ہوتا ہے. 10ویں بات یہ ہے کہ پیپل بھی ایک ناؤن ہے. پیپل کا مقصد جب نیشن ہو تو یہ سنگولرلی ٹریٹ ہوگا, لیکن جب لوگ ہو تو یہ پلورلی ٹریٹ ہوگا. مثلا there are many people working in this college. There are many people studying in this college. There are many people teaching in this college. کئی لوگ ہیں, کافی لوگ ہیں. تو جب لوگ کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں تو یہ پلورل ہوگا, لیکن اگر یہ کسی قوم کے سینس میں استعمال ہوتا ہے تو یہ سنگولر ہوگا. مثلا the Afghans are a good people. The Greeks are brave people. The French are an old people. The Afghans are an old people. An آئے گا پھر, an singular شو کرے گا. تو people, people's party, people apostrophe s, لوگوں کی پارٹی. لیکن اگر ہم کہیں پیپلز PEOPLES تو یہ اقوام کی پارٹی, قومی پارٹی, مختلف قوموں کی پارٹی ہوگی. پھر ووڈ ایک لفظ ہے, ناؤن ہے. ایک ووڈ ہے اور ایک ووڈز ہے. یہ ووڈ نہیں ہے, ووڈ. ووڈ لکڑی ہے, یہ انکاؤنٹیبل ہے. دا چیئر از میڈ آف ووڈ. تو یہ انکاؤنٹیبل ناؤن ہوگا, لیکن ووڈز کاؤنٹیبل ہے اور جنگل کے لیے استعمال ہوتا ہے, فارسٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثلا ہم کہیں گے دا ٹیبل اور دا چیئر از میڈ آف ووڈ. یہ میز یا یہ کرسی لکڑی سے بنی ہوئی ہے یا بنا ہوا ہے, لیکن دیئر از اے ووڈز بیہائنڈ آور ولیج. ہمارے گاؤں کے پیچھے ایک جنگل ہے, دیئر از اے ووڈز. تو جب ووڈز آئے گا, ووڈ کا دا چیئرز آر میڈ آف ووڈز ہم نہیں کہہ سکتے. دا چیئرز آر میڈ آف ووڈ. کرسیاں لکڑی سے بنے ہوئے ہیں یا بنے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم یہاں بھی ووڈز کہیں گے تو اگین مختلف قسم کے ووڈز, اور مختلف قسم کے ووڈ سے فرنیچر نہیں بنتا چونکہ, تو اس لیے ہم ووڈ کہتے ہیں. ووڈز بمعنی جنگل آئے گا. پھر ڈفرینٹ میننگز آف دا ناؤن ایبیوز. ایبیوز بھی ایک ناؤن ہے, اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں. مثلا اگر ہم کہیں ہی شاورڈ ایبیوزز آن می, تو لعنت کے لیے, ایول, کسی کو ایول قرار دینا, بد دعائیں دینا, اس نے مجھے بد دعائیں دی. ہی شاورڈ ایبیوزز آن می, اس نے مجھے بد دعائیں دی. لیکن ہم اگر کہیں ہی شاورڈ این ایبیوز آن می اور ہی شاورڈ ایبیوز آن می, تو اس نے مجھے گالیاں دی, مختلف ناموں سے پکارا. لیکن اگر ہم کہیں شی واز سیکشولی ایبیوزڈ, تو یہ سیکشول ایبیوز ہے, مس یوز ہے. سیکشولی مس یوز کے لیے سیکشول ایبیوز. تو ایبیوز یہ مختلف کانٹیکسٹ میں مختلف معنی دے گا. 13ویں بات پین کا ہے. پین کے بھی مختلف معنی ہیں. اگر پین بمعنی تکالیف ہم لیتے ہیں تو ہم کہیں گے ہی ٹک پینز ان ایجوکیٹنگ ہز چلڈرن. اس نے اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے کے لیے تکالیف برداشت کیے. قائد اعظم محمد علی جناح took pains in the creation of پاکستان. قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے قیام میں تکالیف برداشت کیے. لیکن اگر ہم درد مراد لیتے ہیں تو ہم کہیں گے میرے کمر میں درد ہے. I feel pain in my back. مجھے کمر میں درد محسوس ہو رہا ہے. 14ویں بات اس میں ایوری بڈی. یہ ایوری باڈی آپ نے کہی, ایوری بڈی, نو بڈی, سم بڈی. تو یہاں ایوری بڈی سنگولر ہے, اگرچہ ہر ایک تمام کے معنی میں اردو میں یہ ایسا لگتا ہے, انگلش میں بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ پلورل ہوگا, لیکن یہ ہے سنگولر. مثلا ایوری باڈی ہیز سم رائٹس
and some responsibilities. ہر ایک کے کچھ ذمہ داریاں اور کچھ حقوق ہے. کچھ حقوق اور کچھ ذمہ داریاں ہے. اگر ہم ایوری باڈی ہیو سم رائٹس اینڈ سم ریسپانسبلٹیز کہیں گے تو یہ غلط ہوگا گرامیٹیکلی. ایوری باڈی جب آئے گا تو ہیز آتا ہے, آر نہیں آتا, از آتا ہے, واز نہیں آتا, ور نہیں آتا, واز آتا ہے, اور ہیز نہیں آتا, ہیو نہیں آتا, ہیز آتا ہے. ایوری باڈی ہیز سم رائٹس اینڈ سم ریسپانسبلٹیز in a state. Everybody is having some responsibilities here. Everybody are having some responsibilities here. یہ غلط ہوگا. is having ٹھیک ہوگا, کیونکہ قاعدہ یہ ہے گرامر کا کہ everybody is treated as a singular noun. ٹھیک ہے. That is it for today. Thank you.